الحمد للہ الذی وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا، حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، غمگسار جہاں، دستگیر زماں، حامی بے کساں، قائد المرسلین، شفیع المذنبین، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ گوہربار میں ہدیہ عقیدت و محبت و مودت پیش کرنے کے بعد لائق صد عزت و تکریم، معزز و محتشم حاضرین و سامعین، برادران اسلام، اللہ تعالیٰ کے فضل اور توفیق سے مجھے اور آپ کو نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے مسجد ہذا میں حاضری کی سعادت اور توفیق نصیب ہو رہی ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آج کی ہماری اس مختصر سی گفتگو کا عنوان اور موضوع ہے شان و سیرت جناب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ تعالیٰ کلمت الحق میری زبان پر جاری فرمائے، احباب کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ امیر المؤمنین، داماد رسول، فاتح خیبر، اسد اللہ الغالب، امام المشارق والمغارب، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ امیر المؤمنین ہیں، مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ ہیں، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد ہیں۔ بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی ہستی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ جن 10 خوش نصیب صحابہ کو جنت کی خوشخبری دنیا میں عطا کی گئی، عشرہ مبشرہ کے نام سے جو معروف ہیں، آپ کا شمار ان 10 خوش نصیبوں میں ہے۔ مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ انتہائی دلیر، بہادر، جری، شجاع، عالم، زاہد، متقی، پرہیزگار، فقیہ، محدث، مفسر، شب زندہ دار، ہر میدان کے شاہ سوار تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے علم، آپ کے فہم، آپ کے تدبر کی کوئی حد نہیں ہے۔ آپ سے بڑھ کے خوش نصیب کون ہوگا جس کی تربیت بنفس نفیس حضور جانے جانا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی۔ حضرت علی کی تربیت گاہ آغوش پیغمبر ہے رضی اللہ تعالی عنہ وصلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنے خوش نصیب ہیں کہ کتنے عظیم مربی، محسن، مرشد اور معلم آپ کو میسر ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے علم و حکمت کے حوالے سے جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا مشہور فرمان عالی شان ہے، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ انا دار الحکمت وعلی بابھا، میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے
مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کو کتنا علم اور کتنی شانیں عطا فرمائی ہیں۔ علم نبوت کو آج تک کوئی ماپ نہیں سکا، اس کی کوئی میئرمنٹ نہیں کر سکا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنا علم عطا فرمایا تھا، اس کی حد کیا ہے، اس کی انتہا کیا ہے، اس کی اخیر کیا ہے۔ آج تک کوئی بندہ اس کی حد نہیں بتا سکا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا علم عطا فرمایا تھا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا علم اور پھر جس علم کے شہر کے دروازے مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، آپ کے علم و حکمت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے۔ ایک قول جناب مولا کائنات کی طرف ہی منسوب ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ فرماتے ہیں پورے قرآن کا خلاصہ، پورے قرآن مجید کا خلاصہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ پورے قرآن مجید کا خلاصہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ جتنے علوم پورے قرآن میں موجود ہیں، حکمت اور معرفت کی جتنی باتیں پورے قرآن مجید میں موجود ہیں، اگر کوئی بندہ کہے کہ پورے قرآن کی سمری خلاصہ اس کو سمرائز کر کے مختصر کر کے 2-4 جملوں کے اندر پورے قرآن کا خلاصہ بیان کر دیں، مولا کائنات فرماتے ہیں سورہ فاتحہ کو پڑھ لیں۔ سورہ فاتحہ پورے قرآن مجید کا خلاصہ ہے، اور سورۃ الفاتحہ کا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ فرماتے ہیں پورے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ، اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور بسم اللہ کا خلاصہ بسم اللہ کی با ہے، اور وہ سارا علم جو بسم اللہ کی با میں ہے وہ با کے نقطے میں ہے، اور آپ فرماتے ہیں میں علی وہ با کا نقطہ ہوں، میں علی وہ با کا نقطہ ہوں۔ وہ سارے علوم اور ساری معرفت و حکمت کی باتیں جو اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں رکھی وہ سورہ فاتحہ میں سمو دیں۔ سورہ فاتحہ کا سارا خلاصہ بسم اللہ شریف کے اندر، اور بسم اللہ کی با، اور اب مولا کائنات فرماتے ہیں انا نقطۃ الباء، میں وہ با کا نقطہ ہوں جس میں اللہ تعالیٰ نے سارے علوم اور معرفت کو سمیٹ دی ہے۔ اسی لیے ایک قول آپ کی طرف منسوب ہے نا کہ اگر میں بسم اللہ کے با کے نقطے کی تفسیر لکھنا چاہوں، 70 اونٹ اس تفسیر کو لے کر جائیں، اتنی تفسیر صرف بسم اللہ کی با کی لکھ دی جائے، باقی پورا قرآن تو پھر ایک طرف ہے۔ تو حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ آپ علم کے لحاظ سے بھی بہت بڑے عالم تھے، زہد اور تقوی کے لحاظ سے بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک مثالی زہد عطا فرمایا تھا۔ سب کچھ ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ سے انتہائی ڈرنے والے، اور آپ کا لقب پتہ ہے ابو تراب ہے۔ ابو تراب آپ کا لقب ہے، حضور علیہ السلام نے جو عطا فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر زمین پر لیٹ جایا کرتے تھے۔ ایک دن کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو مولا کائنات زمین پر لیٹے ہوئے تھے، اور مٹی جو ہے وہ آپ کے مبارک بدن کے بوسے لے رہی تھی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا ابا تراب، اے ابو تراب آپ یہاں پر موجود ہیں۔ تو تراب مٹی کو کہا جاتا ہے نا، عربی زبان میں تراب مٹی کو کہتے ہیں۔ ابو تراب اے مٹی والے، یعنی آپ کو عاجزی اور انکساری کا یہ عالم تھا کہ حکمت کے شہر کا دروازہ ہونے کے باوجود، علم کے شہر کا دروازہ ہونے کے باوجود، اللہ اور اس کے رسول کا شیر ہونے کے باوجود، مشرق و مغرب کا امام ہونے کے باوجود، امام الثقلین ہونے کے باوجود، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا داماد ہونے کے باوجود، مسلمانوں کے امیر المؤمنین ہونے کے باوجود، حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کی عاجزی کا، انکساری کا، زہد کا، تقوی کا، خشیت کا، خوف خداوندی کا یہ عالم تھا کہ مولا کائنات زمین پر لیٹ جایا کرتے تھے۔ کبھی اپنے آپ کو منوایا نہیں کہ میں اتنی بڑی چیز ہوں تو میں ایسے، میں بالکل آپ عاجزی اور انکساری کا پیکر تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے چند ایک فرامین آج کے خطبہ میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا جو آپ نے ہماری تربیت کے حوالے سے فرمائے ہیں۔ دیکھیے، آپ کی ولادت کی خوشی یا آپ کی شہادت کی عظمت کو بیان کرنا، یا وہ آپ کی ولادت مکہ المکرمہ میں کعبۃ اللہ کے اندر ہوئی ہے یا گھر کے اندر، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ ان کی سیرت کیا ہے، اور ہم ان کی سیرت کو کتنا فالو کر رہے ہیں، اور ان کے فرامین سے کیا سبق حاصل کر رہے ہیں۔ تو حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف ایک آپ کا قول منسوب ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے اپنے ارادوں کی شکست سے اپنے رب کو پہچانا ہے، اپنے ارادوں کی شکست سے اپنے رب کو پہچانا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے اپنے ارادے ٹوٹتے دیکھے ہیں،
میں کہتا ہوں کہ میں کل صبح اٹھ کے یہ کروں گا، پوری پلاننگ کرتا ہوں، تیاری کرتا ہوں، ہر چیز ذہن بنا کے رات کو مکمل میں تیاری کر کے سوتا ہوں کہ صبح اٹھ کے میں نے یہ کرنا ہے، اور صبح کا سینیریو ہی سارا چینج ہوتا ہے۔ اللہ کو کچھ اور منظور ہوتا ہے۔ انسان کہتا ہے کہ میں پلاننگ کرتا ہے اگلے سال یہ کروں گا، پرسوں یہ کروں گا، مہینے بعد یہ کروں گا، لیکن جو وہ سوچتا ہے معاملات اور حالات اس کے بالکل برعکس ہو جاتے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ارادوں کی شکست سے اپنے رب کو پہچانا ہے کہ ایک ہماری پلاننگ ہے، ایک ہمارا ارادہ ہے، ایک ہماری کوشش ہے، اور ایک ہمارے رب کی حکمت ہے۔ اب اس میں اللہ رب العزت کی ذات جو موجود ہے وہ بہتر جانتی ہے کہ کب کس وقت کیا ہونا ہے۔ تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کی پہچان اور معرفت کی بات مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتائی۔ اگلا آپ کی طرف منسوب فرمانے علی شان فرماتے ہیں خالط الناس مخالطتاً ام متم معہا بکو وَإِنْ عِشْتُمْ ہنو الیکم۔ آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ اس طرح رہو کہ اگر تم ان سے چلے جاؤ تو وہ تمہاری یاد میں روئیں کہ یار کیسا اچھا شخص جو ہے وہ چلا گیا ہے، ہم سے جدا ہو گیا ہے، بچھڑ گیا ہے۔ لوگوں کے ساتھ تمہارا رویہ، لوگوں کے ساتھ تمہارا اٹھنا بیٹھنا، لوگوں کے ساتھ تمہاری گفتگو، بول چال، لین دین، تمہارا حسن اخلاق ایسا ہونا چاہیے کہ اگر تم ان کے پاس سے چلے جاؤ تو وہ لوگ تمہاری یاد میں روئیں کہ کتنا اچھا انسان ہم سے جدا ہو گیا ہے، کتنا ایک مخلص دوست ہم نے کھو دیا ہے، وہ تمہاری یاد میں روئیں۔ اور اگر وَإِنْ عِشْتُمْ ہَنُّ إِلَيْكُمْ، اور اگر تم ان کے درمیان موجود رہو تو وہ لوگ تمہاری طرف بڑھتے چلے آئیں، تمہاری محفل سے فیض حاصل کریں، تمہارے پاس بیٹھنے سے ان کو سکون اور چین نصیب ہونا چاہیے۔ وہ کسی نے پنجابی میں کہا بڑے سادے انداز میں لیکن بہت خوب کہا، دنیا اتے رکھ فقیرہ ایسا بین کھلون، کول ہوویں تے ہسن لوکی ٹر جاویں تے رون۔ کہا نا کہ دنیا پہ چند لمحے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے نیچے، سنا ہے آج تک اس کا سایہ مہکتا ہے۔ انسان کو مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کا مفہوم یہ ہے کہ آپ اگر کسی پیڑ کے نیچے بھی چند لمحے ٹھہر جائیں تو وہ درخت بھی آپ کو یاد کرے کہ یہاں پہ کوئی بیٹھنے والا بیٹھ کے گیا ہے۔ تو یہ ہے کہ آپ کے فرمان علی شان سے ہمیں یہ روشنی اور سبق ملتا ہے کہ ہمارا حسن اخلاق، ہمارا کردار، ہمارا برتاؤ، لوگوں کے ساتھ بول چال ہماری بہت اچھی ہونی چاہیے۔ آگے آپ فرماتے ہیں اذا قدرت علی عدوک فاجعل العفو عنہ شکرا للقدرت علیہ۔ فرمانے علی شان بڑی خوبصورت بات ہے، بڑی اچھی تربیت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب تو اپنے دشمن پر قدرت پالے، انتقام کی، بدلے کی، تیرا دشمن ہے اور تو نے اس پر قابو پا لیا ہے، اب تیرے اندر اتنی پاور موجود ہے، طاقت موجود ہے کہ تو اس سے انتقام لے سکتا ہے، بدلہ لے سکتا ہے، اسے کیفر کردار تک پہنچا سکتا ہے، اس کو سبق سکھا سکتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں فَجْعَلِ الْعَفْوَ عَنْهُ شُكْرًا لِلْقُدْرَةِ عَلَيْهِ، تو تو اللہ کی ذات کا شکر ادا کرنے کے لیے اس کو معاف کر دے کہ جس رب نے تجھے تیرے دشمن پر قدرت عطا کی ہے وہ رب کتنا مہربان ہے۔ ورنہ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ تو مغلوب ہوتا، تیرا دشمن غالب آ جاتا، یہ بھی ہو سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے تجھے غالب کر کے تیرے دشمن کو تیرے سامنے مغلوب کر دیا، تجھے قدرت عطا فرما دی، طاقت عطا فرما دی، تو اب جو ہے وہ بھیانک درندہ نہیں بن جانا۔ آپ فرماتے ہیں تو اللہ، یہ بھی ایک نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے دشمن پر قدرت اور طاقت عطا فرما دی ہے، تو تم اس نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے اپنے دشمن کو معاف کر دو۔ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا معاف کرو اور اچھائی کا حکم دو اور جہلاء سے رخ پھیر لو۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پہ فرمایا والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، غصے کو پی جانے والے لوگوں کو معاف کرنے والے اللہ تعالیٰ ان کو پسند فرماتا ہے، وہ تو محسنین ہیں، اور محسنین کو اللہ تعالیٰ محبوب رکھتا ہے جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، غصے کو پی جاتے ہیں۔ تو یہی قرآن مجید کی تعلیمات کی روشنی میں مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بھی اسی طرح تربیت فرمائی کہ اپنے دشمن پر قدرت رکھنے کے باوجود تو اس کو معاف کر دے تو یہ اس نعمت کا شکرانہ ہے۔ تو لہذا اس سے ہمیں بات یہ سکھائی جا رہی ہے کہ انسان کو انتقامی مزاج کا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اگر اللہ تعالیٰ اس کو قدرت اور وسعت اور طاقت عطا فرمائے تو مزاج کے اندر معافی والا پہلو ہونا چاہیے کہ لوگوں کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کرتے ہیں۔ خود حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم
جب مکہ فتح کیا کریم آقا علیہ السلام نے، اور حضور فاتحانہ انداز سے شان و شوکت کے ساتھ مگر عاجزی و انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے مکہ پاک میں جب داخل ہو گئے، سارے مکہ کے وہ جتنے بھی ظالم تھے، آپ کو وہاں سے مکہ پاک سے نکالنے والے، ظلم و ستم کرنے والے، جنگوں میں سامنے آنے والے، آپ کے قریبی صحابیوں کو دکھ دینے والے، شہید کرنے والے، سارے سامنے کھڑے ہوئے تھے۔ اور حضور علیہ السلام نے ان سے پوچھا بتائیں آج آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، کیا ایکسپیکٹیشن ہے آپ کی، کیا توقعات ہیں تمہاری؟ تو وہ کہنے لگے جی ہماری اور کیا توقع ہو سکتی ہے، آپ خود بھی بڑے مہربان ہیں، آپ کے والد صاحب بھی بڑے مہربان تھے، آپ تو کریم ابن کریم ہیں، ہم تو آپ سے مہربانی کی توقع رکھتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جاؤ آج سارے کے سارے تم آزاد ہو، تم سے کسی قسم کی کوئی بات پرس نہیں ہوگی۔ یعنی قدرت اس وقت مکہ فتح ہو گیا تھا، حضور علیہ السلام چاہتے سب کی گردنیں اڑا دیتے، کریم آقا علیہ السلام چاہتے سب کو تا عمر قید خانوں کے اندر ڈال دیا جاتا، کریم آقا علیہ السلام کی منشا و مرضی آپ کی چاہت ہوتی سب کو دیس نکالا دے دیا جاتا، وہاں سے نکال دیا جاتا، غلام بنا لیے جاتے، ان کے بیوی بچے تا حیات غلام بن کے رہتے، لیکن کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ کوئی تم پر گرفت نہیں ہے، کوئی پکڑ نہیں ہے، سارے کے سارے آزاد ہو۔ تو یہ ہماری تربیت کی گئی۔ آگے حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی طرف منسوب ایک اور آپ کا قول ہے، فرماتے ہیں افضل الزہد اخفاء الزہد۔ پوچھا گیا جی سب سے افضل زہد کیا ہے؟ زہد مین تقوی، پرہیزگاری، سب سے افضل تقوی اور پرہیزگاری کون سی ہے؟ تو کیا خوب جواب ارشاد فرمایا اخفاء الزہد، ٹھیک ہے، اچھائی اپنے تقوی کو چھپا لینا، یہ سب سے افضل زہد ہے، ٹھیک ہے جی۔ چمن میں لالا دکھاتا پھرتا ہے داغ اپنا کلی کلی کو، یہ جانتا ہے کہ اس دکھاوے سے دل جلوں میں شمار ہوگا، نیکی کر کے بندے بندے کو دکھاتا پھرا جی میں نے یہ نیکی کیا، یہ نیکی کیا، یہ کام کیا، میں اتنا متقی ہوں، اتنا پرہیزگار ہوں، اتنا نیک ہوں، میں تہجد بھی پڑھتا ہوں، میں اشراق بھی پڑھتا ہوں، چاشت بھی پڑھتا ہوں، میں اتنا خرچ بھی کرتا ہوں، فلاں بھی کرتا ہوں، یہ بھی کرتا ہوں، وہ بھی کرتا ہوں۔ ہاں جو ہے تو اس انداز سے اپنے زہد اور تقوی کو ظاہر کرنا، اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ افضل زہد وہ ہے جو چھپا لیا جائے، جس کو آپ جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ ان اجری الا علی اللہ، کہ میرا اجر صرف میرے اللہ کے پاس ہے۔ تو آپ اچھائی کا صلہ اور اس کی توقع لوگوں سے نہ رکھیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے رکھیں۔ ہاں ایک الگ چیز ہے کہ اگر کوئی انسان نیکی کرتا ہے اور وہ حکم ہے صدقہ علی اعلان کرنے کا بھی اور پوشیدہ طور پہ کرنے کا بھی، تو یہ نیتوں کا فرق یہاں پہ آ جاتا ہے۔ اگر نیت یہ ہو کہ لوگ جو ہے لوگوں کو ترغیب دلانی ہے اور اس نیک کام سے متاثر ہو کے لوگ بھی نیکی شروع کر دیں گے اور اچھے کام کی طرف آ جائیں گے تو پھر تو بالکل ٹھیک ہے۔ اور اگر مقصد صرف اپنا دکھلاوا ہو اور اپنے تقوی کا اظہار ہو اور لوگوں کو اپنی ذات کی طرف راغب کرنا ہو تو پھر قطعاً بھی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی طرف منسوب ایک اور آپ کا ارشاد گرامی، آپ فرماتے ہیں کہ اشرف الغناء ترک المناء، سب سے بہترین غنا کیا ہے؟ غنی ہونا نا، آپ فرماتے ہیں خواہشات کا ترک کر دینا سب سے بہترین غنا ہے، سب سے افضل غنا ہے، کہ انسان چاہتا ہے کہ اگر میں بڑا امیر ہو جاؤں اور غنی ہو جاؤں، تو آپ فرماتے ہیں سب سے افضل غنی وہ ہے جو خواہشات کو ترک کر دیتا ہے، کیونکہ خواہشات کا جو گھوڑا ہے یہ کبھی تھکتا نہیں ہے۔ انسان جب پیدل ہوتا ہے تو اس کی تمنا ہوتی ہے کاش ایک سائیکل ہی مل جائے، بڑی آسانی ہو جائے گی، سائیکل مل جائے تو کہتا ہے موٹر سائیکل ہو جائے تو کیا ہی خوب، بہت اچھا ہو جائے گا، پھر تو میں جو دنیا میں رہتے ہوئے جو ہے جنت میں آ جاؤں گا۔ موٹر سائیکل مل جائے تو کہتا ہے چائنا کی ہے، کبھی ہونڈا کی مل جائے تو کیا بات ہے جی۔ اب وہ ہونڈا کی مل جائے وہ پھر گاڑی کے چکر میں آ جاتا ہے، پھر گاڑی کہتا ہے چھوٹی ہے اب یہ بڑی ہونی چاہیے، بڑی مل جائے تو کہتا ہے اب یہ مینول ہے آٹو ہونی چاہیے، وہ آٹو مل جائے تو پھر کہتا ہے اب سن روف نہیں ہے وہ بھی ہونا چاہیے، وہ مل جائے تو اب کہتا ہے ہائیبریڈ ہونی چاہیے، ہائیبریڈ مل جائے تو کہتا ہے اب جیٹ طیارہ ہونا چاہیے۔ انسان جو ہے وہ کبھی بھی اس کی خواہش پوری ہوتی نہیں ہے، وہ آگے سے آگے حل من مزید کے چکر میں بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو کبھی بھی آپ فرماتے ہیں وہ بندہ دولت مند امیر نہیں ہو سکتا، وہ غریب ہی رہے گا۔ غریب ظاہر ہے جو مانگتا پھرتا ہے بیچارہ آگے 2 دو 4 کے چکر میں ہے تو اس کی تو کبھی بھی پوری نہیں پڑے گی، پوری اسی کی پڑے گی جو ہر حال میں کہے گا یا اللہ تیرا شکر ہے، ٹھیک ہے جی۔ وہ اپنی خواہشات کو ترک کر کے ہر حال میں اللہ پہ راضی ہو جائے گا،
تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک فرمان عالی شان کا مفہوم ہے. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے تھوڑے رزق پہ راضی ہو جائے گا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے تھوڑے عملوں سے راضی ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو آپ فرماتے ہیں اشرف الغنا ترک المناع، سب سے جو بہترین غنا ہے وہ خواہشات کو ترک کر دینا ہے. انسان ہاں ضروریات ایک الگ چیز ہے. دیکھیں 2-3 وقت کی روٹی خواہشات میں نہیں آتی، ضروریات میں آتی ہے. گرمی سردی کے کپڑے خواہشات میں نہیں، ضروریات میں آتے ہیں. رہنے کے لیے مکان اور چھت، مناسب سواری خواہشات میں نہیں ہے، ضروریات میں ہے. اسی وجہ سے ان پر زکوٰۃ بھی نہیں ہے. آپ جس مکان میں رہتے ہیں ضرورت کا ایک مکان، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. آپ کی ضرورت کی سواری پہ زکوٰۃ نہیں ہے. آپ کے گرمی سردی کے کپڑوں پہ زکوٰۃ نہیں ہے. آپ جو روٹی کھاتے ہیں اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. قیامت کے دن اس کا حساب بھی نہیں ہے. جو پانی ضرورت کا پیتے ہیں اس کا بھی حساب نہیں ہے. حساب ان چیزوں کا ہوگا جو ضروریات سے بڑھ کر خواہشات میں آتی ہیں، پھر ان کا آپ کو حساب دینا پڑے گا. آگے حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی طرف ایک اور آپ کا قول منسوب ہے. آپ فرماتے ہیں لا غناء کالعقل ولا فقر کالجہل. آپ فرماتے ہیں کہ عقل سے بڑھ کے کوئی امیری نہیں ہے، جہالت سے بڑھ کے کوئی فقیری نہیں ہے. فرماتے ہیں کہ وہ بندہ امیر نہیں ہے جس کو دولت بڑی ملی ہے. امیر وہ بندہ ہے جس کو اللہ نے حکمت اور دانائی عطا فرمائی ہے. اور غریب وہ نہیں ہے جس کے پاس دولت کم ہے. فرماتے ہیں غریب وہ ہے جس کو اللہ نے دانائی سے محروم رکھا اور وہ بیچارہ جاہل ہے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے لینڈ لارڈ لوگ ہوتے ہیں، اولاد نے کمی نکل آتی ہے، عقل سے حکمت سے محروم ہوتی ہے، اپنے آباء و اجداد کا اربوں روپیہ کمایا ہوا ضائع کر دیتے ہیں. سنبھال نہیں سکتے ہیں اس لیے کہ ان کے پاس حکمت اور دانائی نہیں ہے. اور کئی لوگ ہوتے ہیں کہ جو بالکل زیرو سے اٹھتے ہیں، اللہ تعالیٰ حکمت، تدبر، فہم، دانائی عطا کرتا ہے. وہ پورے خاندان کو ایک بندہ اٹھتا ہے زیرو سے لے کے وہ کہاں آسمان تک پہنچا دیتا ہے کہ وہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. جس بندے کو حکمت اور دانائی عطا کی گئی اللہ تعالیٰ نے اسے خیر کثیر عطا فرما دیا. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے ایچ بلاک کے ہمارے بڑے مستقل نمازی، یہاں پہ ان کی چیئر ہوتی تھی جدھر یہ بابا جی تشریف فرما، ادھر مجھے یاد ہے، ادھر چیئر رکھ کے اکثر وہ نماز جب بھی پڑھنے آتے پڑھا کرتے تھے. بڑے خاموش طبع، خوش مزاج، بے ضرر انسان. نعیم الحسن صدیقی صاحب آپ کا انتقال ہو گیا آج صبح. انا للہ و انا الیہ راجعون. جنازہ ان کا آ چکا ہے. نماز جمعہ کے فوراً بعد انشاءاللہ نماز جنازہ ایچ بلاک پارک میں ادا کی جائے گی. آپ تمام نمازی اہل محلہ نماز جنازہ میں شرکت فرما کر ثواب درہم حاصل کریں.